کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اعتکاف کے اوپر بیٹھا ہے اور مسجد میں یہ کام کرے؟ میں نے بالکل یقین نہیں کیا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنے سے دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہ ایسا شخص جو زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی کہ پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر کوئی کنوارا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس کے بعد اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اسی طرح کا کوئی واقعہ سکول، کالج، یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تو گناہ ہے، چاہے وہ مدرسے میں کیا جائے، مسجد میں کیا جائے، کالج میں کیا جائے، یونیورسٹی میں کیا جائے، کوئی مولوی کرے، کوئی عالم کرے، کوئی پروفیسر کرے، کوئی ٹیچر کرے، سب کو برابر کی سزا ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو۔ ناظرین، نہ زمین پھٹی نہ آسمان اور قیامت کیوں نہ کہے کہ میں کیوں نہ آؤں۔ مظفر گڑھ میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا۔ مسجد کے اندر اعتکاف پہ بیٹھا ایک شیطان نے بچے کے ساتھ، جو بچہ بھی اعتکاف پہ بیٹھا 13 سال اس کی عمر، اس شیطان نے بچے کے ساتھ مسجد کے اندر واش روم میں زیادتی کر ڈالی۔ اب وہ بچے نے کیا کیا، پولیس بلا کر FIR درج کروا لی۔ میرے ساتھ اس ٹائم قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور اس کے عذاب کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ آج کل یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اور اس کا عذاب کیا ہوگا اس شخص کے لیے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ جو مظفر گڑھ میں پیش آیا، وہ بھی مسجد کے اندر، ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالے کہ اس کے لیے عذاب کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے میں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی تھی اور میں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا کہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اعتکاف کے اوپر بیٹھا ہے اور مسجد میں یہ کام کرے۔ میں نے بالکل یقین نہیں کیا، لیکن آج جب آپ نے FIR کی کاپی مجھے دکھائی تو مجھے یقین ہوا، اور آج آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ شخص اب حوالات کے اندر ہے، تو یہ انتہائی گھٹیا اور کبھی عمل ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ زنا کرنے سے دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ ایسے اعمال کے جن سے آپ زنا کے قریب جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کا حیا نہ کرنا، فحش باتوں کو دیکھنا، اور اسی طرح ایسے کاموں میں جانا کہ جہاں سے آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں، ایسے کاموں سے بھی آپ کو باز رہنا چاہیے۔ لیکن یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اور فرقان حمید میں، قرآن و سنت میں جو اس کے متعلق سزا آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسا شخص جو زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی کہ پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر کوئی کنوارا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس کے بعد اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اچھا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس مہینے میں، پاک مہینے میں تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیسے انسان اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ کیا مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں شیطان، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، یا پھر انسان خود شیطان بن جاتا ہے، یعنی کہ اتنے برے اعمال کر لیتا ہے کہ وہ خود شیطان بن جاتا ہے؟ شیطان جو ہے یہ ایک وصف ہے، یہ انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر رمضان کے مہینے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار آپ اس طرح کے گناہ کریں گے، پھر آپ اعتکاف کے اوپر بیٹھے ہیں، سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اہل و عیال کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کچھ جو شیطان صرف انسان ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ نیکیوں کو کرنے والے، رمضان کا مہینہ آ گیا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ گناہ کرنے والے، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ لیکن گناہ ہے، چاہے وہ مسجد میں کیا جائے، مدرسے میں کیا جائے، سکول میں کیا جائے، کالجز میں کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ مسجد یا مدرسے میں ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر چھالا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ سکول، کالج، یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تو گناہ ہے، چاہے وہ مدرسے میں کیا جائے، مسجد میں کیا جائے،
کالج میں کیا جائے, یونیورسٹی میں کیا جائے, کوئی مولوی کرے, کوئی عالم کرے, کوئی پروفیسر کرے, کوئی ٹیچر کرے, سب کو برابر کی سزا ملنی چاہیے. اور جس بندے نے یہ گناہ مسجد کے اندر کیا ہے, میرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ایسے بندے کو پھانسی دینی چاہیے, چوک میں لٹکانا چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ مزید کوئی اس طرح کا بالکل سر عام اس کو پھانسی دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو اور آئندہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا عمل سوچے بھی نہ اور اپنے ذہن میں بھی نہیں رکھے. اور قاری صاحب یہ بتائیں, جو 13 سالہ بچہ, ناظرین تھوڑا سا میں ایف آئی آر کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں. بچہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوتا ہے, 13 سال اس کی عمر ہے, تو کیا ہوتا ہے رات کے 2:30 بجے وہ شیطان آدمی بچے کو واش روم میں لے جاتا ہے. جب واش روم میں لے کر جاتا ہے, یہ ایف آئی آر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں, واش روم میں لے جا کر اس بچے کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کو دھمکایا جاتا ہے بچے کو کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. لیکن پھر وہ شیطان جو ہے اپنی بدفعلی کر کے وہ چلا جاتا ہے. پھر بچہ وہاں واش روم میں روتا ہے. جب بچہ واش روم میں روتا ہے تو مسجد کی انتظامیہ آتی ہے بچے کے پاس کہ بیٹا کیا ہوا, کیوں رو رہے. تو بچہ گزارش کرتا ہے کہ میرے والدین کو بلائیں. تو جو وہاں کے امام ہیں تو ان کے والدین کو مسجد میں بلاتے ہیں. تو پھر والد جو ہے بچے سے پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا ہے. تو پھر بچہ اپنے والد کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ واش روم کے اندر زبردستی بدفعلی کی ہے اور باقاعدہ دھمکیاں لگاتا رہا. تو پھر والد نے کیا کیا ہے, مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر پولیس کو اطلاع دی. پولیس موقع پر آئی, پولیس نے انویسٹیگیشن کی, انویسٹیگیشن کے بعد ایف آئی آر درج کی. تو یہ سارا معاملہ ہے مظفر گڑھ کا. ہم مسلمان کس سائڈ پر جا رہے ہیں اور ہمارے اعمال کیا کہیں گے اگر ہم اتنے سالوں سال یعنی کہ 11 مہینے ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ ہم شیطان کو, یعنی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتا ہے, لیکن ہم اتنے گناہ گار ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی خود شیطان بن جاتے ہیں. تو امام صاحب مجھے یہ بھی بتائیں تھوڑا سا کہ قوم لوط پہ کتنا بڑا عذاب آیا تھا جب مرد کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی. آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بھی زنا ہے, بڑا سخت اس کا گناہ فرمایا کہ اس کو رجم کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہے, اگر کنوارا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں, 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. لیکن یہ فعل جو ہے یہ قوم لوط کا فعل تھا اور وہ بھی اس طرح کے گناہ کرتے تھے کہ مرد کے ساتھ گناہ کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی, ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ ابھی میری طرف آ جائے, ابھی میری رحمت کی طرف آ جائے, ابھی پلٹ جائے. اور جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں عموماً یہ گناہ کے عادی ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ کوئی بندہ گناہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ موقع دیتے ہیں. جب یہ ایک بندہ ایک گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اس کے اعمال عیاں ہو جاتے ہیں. تو قوم لوط کا بھی یہی عمل تھا, وہ آسمان پہ اٹھائے گئے, پھر اوپر سے ان کو زمین پہ پھینکا گیا اور اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی. بڑا عذاب ان کے اوپر آیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. جو لوگ ایسے کرتے تھے تو آج ہمارے معاشرے میں خوشحالی کیسے آئے گی, برکات کیسے آئیں گی, رحمت کا نزول کیسے ہوگا. سب کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے, اس معاشرے میں ہو رہا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ سب ہوگا اور مسلمان ہی کریں گے اس طرح کی حرکت تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی آئے گا, زلزلے آئیں گے, سیلاب آئے گا, بہت کچھ ہوگا. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو یہ ناظرین یہ دکھانا بہت ضروری تھا کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جو مظفر گڑھ میں پیش آیا. باقاعدہ پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کی. ایک سائڈ پر آپ ایف آئی آر دیکھ رہے ہیں, وہ ہم ساتھ چلائیں گے اس کے. یہ دکھانا بہت ضروری تھا. مجھے دی اجازت, اللہ.